کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ جیت گئے جی؟ بس پریشان ہے، کیا کریں؟ نہیں کوئی جیت گیا جی آپ جیسی الیکشن؟ اللہ کا شکر سر. حیران کن بتایا جائے، حیران گھر میں گھس کے مارا ہے کس کے ساتھ؟ آپ ریڈی ہو جائے سر، میں ہمیشہ ریڈی ہوتا ہوں. مراد بھائی ہاں یہ آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں آپ بھائی مجھے نہیں پتا. بتا دیا انہوں نے. چلو ادھر میرے پاس آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ تھا، اس پہ میں خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی، جو ان کی قومی غیرت کے اوپر مبنی پالیسی، خودداری اور ملک کی خود مختاری کے جو فیصلے تھے، اس کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تمام پارٹیوں کا صفایا کر دیا. بڑی بات ہوتی تھی ایک ریجن کی کہ وہاں پہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ وہ تو ان کا گڑھ ہے. وہاں پہ بھی ان کو بری طرح شکست دی. ملاکنڈ ڈویژن میں بھی تمام پارٹیوں کو بری طرح شکست دی. تو میں اس پہ اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال پوچھ رہے ہیں اور 3 سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ بھائی ضرورت تھی، اور قوم کا فیصلہ آپ نے سن لیا کہ جب عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار پہ قوم نے لبیک کہا اور عمران خان کی پالیسیز کی حمایت کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ ٹی ٹی، آپ سب جانتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی 375 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور 1600 کروڑ شہباز شریف کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی ضرورت نہیں تھی. میں سوال پوچھتا ہوں اور قوم نے جواب دے دیا کہ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا دہشت گردی کی جنگ میں. 7,000 سیکیورٹی فورسز ہمارے کے جوان ہمارے شہید ہوئے. ہر گھر سے جنازہ نکلا. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے بولا کہ پاکستان میں مزید دہشت گردی نہ ہو، مزید کسی کے جنازے نہ اٹھے، مزید یہاں پہ ہم کسی کی جنگ کا ایندھن نہ بنے اور ہمارے جنازے نہ اٹھے. دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو میں اپنے ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اس کو گرا دینا. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ 400 ڈرون حملے ہوئے آپ کے وقت پہ، ایک ڈرون حملہ بھی عمران خان کے ٹائم پہ نہیں ہوا. لیکن کیا یہ لوگ مجھے 2 چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ تو اس لیے بات نہیں کر سکتے تھے ویکی لیگ سے، اور جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا تھا زرداری، اس میں تو ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مزید لوگوں کو مارو. لیکن جب ہم ڈرون کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے تھے تو اس وقت ایک معصوم بچی جس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی اور اس کے گھر سے 9 جنازے نکلے تھے، اس کے والدین بہن بھائی سب شہید ہو چکی تھے ایک ڈرون اٹیک میں. مدرسے کے اوپر باجوڑ میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، 72 بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے وہاں پہ شہید کیے جاتے ہیں. تو آپ اس وقت خاموش رہے کیونکہ آپ کی باہری جائیدادیں ہے، کیونکہ آپ کے اثاثے ہیں، کیونکہ آپ لوٹ کے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گئے ہو. عمران خان کی باہری جائیدادیں نہیں. عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. ملک کی خود مختاری اور پاکستان کی فضائی اور زمینی سرحدوں کی پامالی کو روک سکتا ہے. اس لیے عمران خان نے ڈرون حملوں کے حوالے سے یہ بیان دیا. اور تیسرا، سینٹ میں یہ قرارداد جمع کرتے ہیں، فضل الرحمان کی جماعت سینٹ میں قرارداد جمع کرتی ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو یورپین یونین کو یہ کہنے کی کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟
کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. کیا آپ نے انڈیا کو ایک خط لکھا کہ جب کشمیر میں وہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈالا تھا تو عمران خان کے اوپر قرارداد جمع کر دی کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ بھائی خود فیصلہ کرو. اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. آپ تو 1947 میں آزادی حاصل کر کے بھی کسی کے غلام بیٹھے تھے. آج آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے اقوام متحدہ میں دنیا کی ایوانوں میں پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا. بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان نے ظلم کیا کہ جو اسلام کو پروپیگنڈے کی وجہ سے دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا اور ایک منظم سازش کے تحت اور پروپیگنڈے کے تحت اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا تو کیوں کوئی نہیں بولا؟ کیا یہ آپ لوگ یہاں پہ سیاسی مولوی نہیں دیکھتے؟ کیا یہ آپ ان سیاستدانوں کو نہیں دیکھتے؟ عمران خان نے یہی مقدمہ لڑا اور 15 مارچ کو اب اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ ہر 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منایا جائے گا. جرم تصور کیا جائے گا. تو یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا آپ پاکستان نے مقدمہ لڑا. یہ آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کا وزیر اعظم تھا عمران خان تھا جس نے یہ مقدمہ لڑا. ہم سب کی، آپ سب جو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہماری اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے. ہم اپنے ملک کے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے. کسی نے دنیا کے ایوانوں میں بات نہیں کی. کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ اقوام متحدہ میں گونجا. لیکن عمران خان نے وہ مقدمہ لڑا اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے خلاف اب قرارداد منظور ہو گئی. تو یہ عمران خان کی کامیابی ہے. میں آخر میں قوم کا فیصلہ آپ سب نے سن لیا. 27 تاریخ کو جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا تھا، یہ پیغام تھا. جو ریجیم چینج کی باتیں کرتے ہیں، جو اور عمران خان کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 7 مارچ کو ایک دم کی امیز مراسلہ آتا ہے 7 مارچ کو، اور 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کی جاتی ہے. 7 مارچ کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی، عمران خان کو دھمکیاں دی گئی، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو معافی مل سکتی ہے. کیا ہم غلام ہیں یار؟ آج پورا پاکستان سوال کر رہے ہیں. قوم نے تو فیصلہ سنا دیا. یہ دوسرے جو بے ضمیر لوگ ہیں، جو آج اگر 20 ارب روپے لگا کے کوئی حکومت چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل 50 ارب روپے دے کے آپ کے ملک کو بھی بیچ دیں گے. ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. آپ بزدل تھے، آپ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کی باہر جائیدادیں تھی. آپ نے کرپشن کا پیسہ بچانا تھا. عمران خان صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. لا الہ الا اللہ پہ ان کو ایمان ہے. ان کا عقیدہ پختہ ہے. انہوں نے بات کی ہے اسلام کی، پاکستان کی قومی غیرت کی، خود مختاری کی اور خودداری کی، اور پوری پاکستان نے عمران خان کا اس میں ساتھ دیا ہے. کل کے نتائج کے حوالے سے میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلا مرحلہ ہوا تھا، تحریک انصاف ختم ہو گئی، تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی، لیکن کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا. جو 2 پارٹیاں جشن منا رہی تھی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، ان کی سیٹیں ہی نہیں تھی، صفایا ہو گیا تھا. اور اب تو پورا جھاڑو پھیر دیا گیا. اور یاد رکھے، جو بھی اب اس بیرونی سازش میں اندرونی سطح پہ مورے بن کے ان سازش کا حصہ بنیں گے، ان کے ساتھ یہی ہوگا جو خیبر پختونخوا کے عوام نے کل فیصلہ کیا ہے. مراد صاحب، 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی ان کی بڑھا دی گئی ہے؟ اس پر بھی کمنٹ کرتے ہیں. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب دنیا کی ایوانوں میں اسلام کا پیغام گونجا اور جس انداز سے انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا پروپیگنڈا اور ایک اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور ایک پاکستان کا وزیر اعظم انہی کے گھر میں، انہی ایوانوں میں، انہی کی زبان میں ان کا تمام پروپیگنڈا کا ستیاناش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے
کہ ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی؟ جب وہ کہتا ہے کہ میری ملک کی قومی غیرت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، خود مختاری اور خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اس کے عادی تھے، ان کو تو زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ ملے تھے کہ ادھر فون کیا کہ ڈو مور، اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر شروع ہوتے تھے، روزانہ حکم ملتا تھا۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کا میں نے حوالہ دیا، اس میں حسین حقانی بھی بیٹھا تھا۔ پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈرون میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ زرداری ان کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا اور مارو۔ وہ تو ان لوگوں کے عادی تھے، وہ تو عادی تھے فضل الرحمان کے، کہ ویکیلیکس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکن ایمبیسیڈر این پیٹرسن کے پاس جا کے فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، زرداری اور نواز شریف سے میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ اگر ایک لیڈر جو اسلام کا اور پورے او آئی سی کو، عالمی اسلام کو، پورے اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ کو آپ نے پاکستان میں اکٹھے کیا اور ان سب کو یہاں پہ جمع کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ سازشیں نہیں ہوگی؟ پاکستان آج جس طرف گیا ہوا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام، آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کے خلاف جو قرارداد جو پاس ہو گئی ہے عمران خان کی اقوام متحدہ میں، پورے عالم اسلام جو اسلامی ممالک ہے ان کے امام ہے، علماء ہے، ان کے بیانات ذرا ٹی وی پہ دکھائی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک تھا، آپ کا وزیر اعظم تھا جس نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا۔ تو اس کے بعد تو دھمکیاں بھی ملتی ہے، اور دھمکیاں تو کوئی کھل کے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد 8 کو آتا ہے، 7 مارچ کو مراسلہ آتا ہے کہ عدم اعتماد اگر ناکام ہوا